دشمنوں دی کنڈ نہیں لا سکتا. جیتے رہیں مولا اللہ آپ کو سلامتی. آپ ود فیملی مدینے کوچ کر جائیں, آپ کی فیملی مدینے شفٹ ہو جائے. صدقہ محمد و آل محمد آپ کو مکے کی زیارت ہو, مدینے جائیں. میں راضی ہوں آپ پہ. ایک مسافر فقیر کی آپ نے مدد کی ہے, میں شکر گزار ہوں آپ کا. لاہور سے چلو پھر واپس چلتے ہیں, گاڑی میں سیٹ ہے. استاد جی کیا قرآن پڑھا ہے؟ دشمن اس دی کنڈ نہیں لا سکتا جڑا, بولے نہیں سارے یار, جڑا ملائکہ اس کی مدد کو کھڑے ہیں, جڑا جنت کی وڈی کوٹھیاں ہیں اس کے لیے, جڑا اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جڑا نبی اسے خوشخبری دیتے ہیں, جڑا اللہ اس سے پیار کرتا ہے, جڑا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, جڑا وڈا وہ ہے, قد والا نہیں وڈا, نہ گڈی والا وڈا ہے, وڈا ہی ہوئے, جاگیدار ہے وہ, جڑا بولتے آؤ تھوڑا سا, جڑا اللہ کی بارگاہ میں عملوں میں سے جو احسن اجر ہے وہ احسن اجر ہے اس کے لیے, جڑا صبر کر. کیا چیز ہے صبر یار, کیسے صبر کرنا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ صبر کے کافی مفاہیم ہیں, تو میں اس میں سے صرف ایک لے رہا ہوں. 41 نمبر سورہ, کدھر دیکھ رہے ہیں بھائی؟ 41 نمبر سورہ میں کھول رہا تھا, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. 34 نمبر میں آیت پڑھ رہا تھا. بور تو میں نے راج کے کر لی آپ سب کو, مجبوری ہے, مجھے شعر نہیں آتے. میں نے 2 شعر پڑھنے کی جو کوشش کی ہے آپ کے سامنے شرمندہ ہو کے بڑی جرت سے کی ہے, ورنہ مجھے شاعری نہیں آتے. میں مر گیا, میں اردو پنجاب یونیورسٹی سے کیا, میں نے صرف اس لیے کیا تھا کہ شعر پڑھوں گا. ساری رات شاعروں کو پڑھا, ڈگری آئی ہے, شاعری نہیں آئی. اب بھی آپ ظفر حسین ظفری کی قدر نہ کرو تو آپ کو اللہ ہی پوچھے. ایک کلاس فیلو ہے میرا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, 6 سے کٹھے پڑھے ہیں, پروفیسر ہے اردو کا, شاعری کی کتابیں چھپی ہیں اس کی. اس سے میں نے کال کی تھی, میرا داخلہ کال میں اردو دا جڑا نا پیپر دینے نے, ایم اے اردو دے. تو 2 سال بعد جب ایم اے ہو گیا تو میں نے کہا یار وہ ازر وہ شاعری نہیں آئی یار. مجھے کہتا ہے شاہ جی کوشش بھی نہ کرے آج. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شاہ جی رات دی نیند اڑ جاندی ہے, کو مصرع اڑ جاتے یہ ہوگا باقی کو اڑ جاندی ہوئے گی, مصرع اڑ جاندہ ہوئے گا, پر مجھے تو نہیں آئی نا پھر. تو میں سورہ السجدہ کھول چکا ہوں, 41 نمبر سورہ ہے, 34 نمبر آیت ہے. اللہ دسے ہے جے پیو مر جے تے کی کرنا ہے. اے بولو جسے سمجھ آئیے. رب بادشاہ دسے آئی تھے بندیاں نو, آ لین دیو سامنے ذرا. 41واں سورہ آ گیا ہے اور 34 نمبر آیت بھی آئی لین دیو, جے اجازت دیو تے نال میں 35 بھی پڑھ لاں. مزہ نہیں آیا, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ بنتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. اچھا بھئی میں بھی زور ہی مار چھڑے کوئی ترجمے والا قرآن پڑھ لیا ہو تاکہ تو انہوں کسی کو پھسا لواں پڑھا لواں, لیکن انہوں نے بھی پتا سی جی اسی لے آندہ تے سانو ہی پھسنا پینا ہے. اچھا بھئی یہ آیت میری تقریر کا اختتام ہے آج, اور آغاز بھی یہی ہے.
پہلے جو پڑھا اسے تمہید سمجھ لو، لیکن آپ کی طبیعت نہیں ہے کہ میں تقریر کروں. جس نے سننا ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مولانا یہ نا سورہ رعد ہے، 13 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 19 نمبر آیت ہے، 20 نمبر آیت ہے، 21 نمبر آیت ہے، 22 نمبر آیت ہے، 23 نمبر آیت ہے، 24 نمبر آیت ہے. پڑھ لوں تھوڑا سا. یہ میری آنکھوں کے سامنے آگئی. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا. والذین صبروا والذین صبروا نہیں میں پڑھوں گا آگے والذین صبروا، بد نصیب زبان چپ رہے گی. والذین صبروا، مالک پھر فرمائے ابتغاء وجہ ربہم. ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا اگر ترجمے میں غلطی آ گئی تو. اللہ فرماتا ہے جو صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا. ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوئے. کمال والی بات ہے کہ خالق فرماتا ہے زمانے والو جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. کروں ترجمہ؟ اللہ فرماتا ہے ملائکہ میری جتنی جنتیں ہیں نا، جتنی جنتیں، بھئی لفظ جنات ہوا ہے نا تو معنی ہے ساری جنتیں. لفظ جنت ہوا تھا تو میں معنی کرتا ایک جنت. لفظ ہے جنات معنی ہے میریاں ساریاں جنتاں. یا اللہ ان جنتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نمازی آئے تو ایک جنت کا ایک دروازہ کھولنا، روزے دار آئے تو ایک جنت کا ایک دروازہ کھولنا، حاجی آئے تو ایک جنت کا ایک دروازہ. سارا رمضان گزر جاتا ہے علماء کو ریان دروازہ کھلے گا روزے دار کے لیے. اس جنت کے گیٹ کا نام ریان ہے جو روزے دار کے لیے کھلے گا. پر روزے دار کے لیے ایک کھلے گا، نمازی کے لیے ایک کھلے گا. اللہ فرماتا ہے جب صبر والا آئے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری تسبیحاں چھوڑو، میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھولو. یا اللہ کوئی نبی آ گیا ہے، کوئی رسول آ گیا ہے، کوئی پیغمبر آ گیا ہے. فرمایا نا جتوئی کا محمد کا غلام صبر والا آ گیا. میں اگلی آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتا ہے جس دہلیز سے آتا ہے آنے دو، لیکن گیٹ پر روکو. سلام علیکم، اسے کہنا تجھے محمد کا رب سلام کہہ رہے ہیں. اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے حج کی وجہ سے سلام ہے، اسے کہنا نہیں، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ فرماتا ہے تیرے صبر والوں پر اللہ کا سلام ہے. کیا شے ہے صبر؟ اب کہو تو پڑھوں. میں عرض کر رہا تھا سورہ السجدہ 41واں سورہ، حامیم السجدہ 41واں سورہ. چلو ویسے بھی میرا بھی وقت ختم ہو گیا تھا، مجھے جانا ہے. اب یہ نہیں ہو سکا مکمل، اب جانے دے، بس کافی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں میرا صبر تو چیک نہ کرو. جی اچھا میں کیا پڑھ رہا تھا؟ 41واں سورہ، اس کی 34 نمبر آیت بس ختم ہو گئی صاحب. 35 نمبر آیت بھی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ.
ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اچھا کأنہ ولی حمیم کا معنی یہ ہے، اللہ فرماندا ہے اگر تینوں آج اس گل دی سمجھ آ گئی نا، منو میرے جلال دی قسم ہے تیرا جانی دشمن بھی تینوں سلوٹ مارے گا. میں جانی دشمنوں سے سلوٹ مروا دوں گا تجھے. اللہ وہ ہے کیا؟ فرمایا اسی کو تو صبر کہتے ہیں، جسے صبر آ جائے اس کا جان کا دشمن بھی اس کو سلوٹ مارتا ہے. یا اللہ وہ صبر کیا ہے؟ فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئات، یہ ہے صبر. ادفع باللتی ہی احسن، یہ ہے صبر. اور وما یلقاھا الا الذین صبروا. یار علماء بیٹھے ہیں، ان میں تو بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے نا، کہنا بھی نہیں پڑتا اور منزل پر پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ. اچھا بھائی اسی اپنے گھر دی چار دیواری وچ آنے ہاں، جویں بیٹا نہیں ابھی 2 منٹ مجھے دے دیں، انتظامیہ بھی 2 منٹ کے لیے ساکت ہو جائے، صرف 2 منٹ ہے میں چلا جاؤں گا. ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں کہتے ہیں کہ جویں آج تو بعد کوئی کرے گا نا ہون دنال اومیں کرنا ہے. جویں پین ٹرے گی دنال اومیں ٹرنا ہے. ابا فوت ہو گیا ہے، جویں پرا کرے گا دنال اومیں کرنا ہے. جویں چاچا کرے گا دنال مولانا کدھر دیکھ رہے ہیں؟ جویں کوئی کرے گا دنال اومیں کرنا ہے. جویں کوئی کرے گا، جویں برادری ٹرے گی ہون دنال اومیں ٹرنا ہے. بھئی اگے تے ابا موجود سی، اسی مجبور ساں، ان باپ دنیا تو چلا گیا ہے، جویں ان کو ساڑنا چلے گا سی ادنا ہمیں چلنا ہے. محمد کا رب فرما رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ. کوئی بادو ہو جائے تو تسی بھی نال بادو ہو جاؤ گے. اور میرے بندیوں نیکی نیکی رہتی ہے، بدی بدی رہتی ہے. تو یا اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمائے ادفع باللتی ہی احسن. جدوں ککھ نہیں سے کر سکتا ادوں چپ رہا ہے نا، ہون کچھ کر سکنے تے چپ رہے نا. ہائے 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 چشتی چوک والا جلیبیاں نکال کے بیٹھا ہے نا، ہم صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کھائیں. پیسے مک گئے سن رات والے جلسے دے، پٹرول کوئی نہیں سی واپسی دا، سوچیا صبر کر لئیے ہون کھا لیں گے، لنگر کٹھا ہو گیا، چلنے ہیں واپسی کھانے ہیں. تسی آکھو گے شاہ جی یہ صبر نہیں، تسی لے ہی نہیں سکتے. جدو لے نہیں سکتے پھر چپ کیتے ہو، یہ صبر تھوڑی ہے. طاقت رکھ کے چپ کرو نا، اسی بھی منیے باوے اوری صبر کر کے آئے گے. نہیں میں سمجھا پا رہا، دیکھیں مجھے نہیں ونڈ کرنی آ رہی، میری نالائکی کا مجھے پورا اعتراف ہے. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، توڑا کی خیال ہے کربلا دے میدان دے اندر اگر امام حسین چاند دے انگلی دا اشارہ کر دے سارا دریا ایک خیمے دے اندر بند نہیں سی کر سکتے؟ اور جڑے چپ بیٹھے ہو جدہ نانا انگلی دا اشارہ کر کے چاند دے 2 ٹوٹے کر لے، ٹوٹے سورج نو واپس موڑ لوے، او دا 2 طرح انگلی دے اشارے نال ایڈا کچھ چھپڑ قابو نہیں سی کر سکتا. دھی دی پیاس برداشت کیتی ہے، پتران دے ٹکڑے کروا لینے، انگلی نہیں ہلائی تاکہ سمجھ آ جائے، طاقت رکھ کے چپ کریے نا، انہوں صبر آندے نہیں آ. اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اگر کوئی پین پرا زیادتی کر لوے نا، او دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے مسکرا کے وخانا میں بھی آنکھاں صبر پہ کرتا ہے. آئے آئے لکھ لو حضرت کی جتنی اولاد ہے ساری یتیم نہیں ہوئی، صرف وڈا پتر یتیم ہوا ہے. چھوٹی بیٹیاں بیٹوں کے پاس بڑے بھائی کی شکل میں ابا موجود ہے. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اور بڑے بھائی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد اب تھوڑی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اور بیٹے بیٹیاں دے دی ہیں.
کسی بہن بھائی کی زیادتی پر زیادتی برداشت کر کے مسکرانا، اللہ فرماتا ہے جانی دشمن بھی تیرے گرویدہ کر دوں گا۔ اور کیا فرماتا ہے وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، نعرے والے سو گئے، کچھ رو رہے ہیں، آدھا مجمع رو رہے ہیں، اور جو نعرے لگاتے تھے وہ سو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اچھا بیٹا کافی کافی، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نظام الدین اولیاء سفر کر رہے ہیں، دریا کا کنارہ ہے، دھواں ڈوبتا ہے پیا، نظام الدین کڑ دینے اور ڈنگ مارتا ہے، نظام الدین ہاتھ مل دینے سٹ دینے، پھر کڑ دینے اور پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر سٹ دینے پھر ہاتھ مل دینے، پھر کڑ دینے اور پھر ڈنگ مارتا ہے، پھر سٹ دینے پھر ہاتھ مل دینے۔ اخیر نظام الدین نے کڑ کے باہر ماریا، نال دے مرید نے قدم دے ہاتھ لا کے کہ شاہ جی وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا، تسی بچانوں باز نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا، میں سید ہوں کہ نیکی کی نہیں چھڑ دے۔ آئے جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہو۔ یہ منزل صبر ہے، یہ ہے منزل صبر۔ اللہ فرماتا ہے کسی بہن بھائی کی زیادتی برداشت کرنا، یہ تے کوئی گل نہیں، ایٹ کا جواب پتھر سے دے رہے، یہ تے کوئی گل نہیں جڑا تحفہ دے اسے تحفہ دے رہے، یہ تے کوئی گل نہیں فلانا منو نہیں پوچھتا میں انہوں کیوں پوچھا، نہیں نا ریت کے ٹبے پر بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں۔ اچھا تسی نہیں سن دے رہن دے چھوڑ، ایڈا مجمع گم ہو گیا، میں نہیں پڑھتا یار، میں کو ٹی وی چ پڑھنا پیا۔ حد کر چھڑی جڑے بندے جاگ دے جیوندے سامنے بیٹھے نے اونچی سبحان اللہ کیوں نہیں آکھ لیندے۔ حضرت بلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو، بلے شانو میتے دسو ایک ہی کیتی۔ بس آخری آیت اللہ کی قسم ابھی مجھے سورہ محمد سے 3 آیتیں یاد آ رہی، 47 نمبر سورہ ہے فَحَلَّ شَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ میں نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیا میں نے، میں پھر کبھی پڑھ لوں گا، میں اجازت طلب کرتا ہوں آپ سے۔ لیکن اب اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کسی کی زیادتی کے بدلے محبت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ جانی دشمن گرویدہ ہو جائے گا، آیت پوری ہو گئی، اب آگے کیا ہے؟ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ کوئی ترجمہ کر دو مجھے چاہیے، میری مدد کرو، کوئی ترجمہ کرو اس کا، مجھے چاہیے میری مدد کر دو، میں مجبور ہوں۔ وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا کا کوئی ترجمہ کرو۔ مجھے گجرانوالہ تک درد ہوگا اگر آپ نے ترجمہ نہ کیا تو، کوئی کر دو۔ جی استاد جی، میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کر لوں، آپ بھی کچھ سنی ہے تو سینہ تان کے سبحان اللہ کو۔ اعلیٰ حضرت اس آیت کے شروع میں کہتے ہیں یہ دولت ہے، اللہ کہتا ہے یہ دولت ہے، اللہ کہتا ہے یہ دولت ہے۔ کیا دولت ہے؟ کسی کی زیادتی پر مسکراہٹ کا آ جانا خزانہ ہے، دولت ہے۔
واہ 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 واہ. اللہ کہہ رہا ہے وڈی گڈی والا جاگیدار نہیں ہے, وڈے مربیاں والا جاگیدار نہیں ہے, میرے کسی بندے کی قدر کرنے والا, انسان کو سمجھنے والا, حضرت انسان کی عزت کرنے والا جھگی میں بھی رہے نا, میں محمد کا رب کہتا ہوں بڑا امیر آدمی ہے. یہ بڑا امیر آدمی ہے. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور الفاظ کیا ہیں؟ یہ خزانہ, یہ دولت نہیں ملتی صبر والوں کے علاوہ. یعنی یہی صبر ہے کہ کسی کی زیادتی پر مسکرانا. اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ آخری الفاظ ختم, گفتگو ختم, ممبر چھوڑ کر جا رہا ہوں. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اللہ فرماتا ہے زمانے والو, جس کے پاس یہ دولت آ جائے, جس کے پاس یہ دولت آ جائے, اللہ اس کے مقدر بھی سنوار دیتا ہے. خبردار اپنے نصیبوں کے شکوے نہ کرو, میرے نصیب پھوٹ گئے, میرے نصیبوں کو یہ ہو گیا, میرے نصیبوں کو, میرے بندوں کی دعا لینا سیکھ. گردش کوئے یار کرتا ہوں, بس یہی کاروبار کرتا ہوں, بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو, تیرے بندوں سے پیار کر. تو کیا صبر کیا ہے؟ اگر مولانا کے قبلہ کے گھر میں اولاد کو صبر مل گیا تو کیا ہوگا؟ جوانوں, اگر مولانا کا بڑا صاحبزادہ اپنی گھر کی فیملی کو قبلہ کی یاد آنے نہ دے, باپ بن کر دکھائے, تو سمجھنا صبر مل گیا ہے. اور اگر مولانا کے چھوٹے بچے بڑے بھائی کو باپ کا مرتبہ دے گئے تو سمجھنا صبر مل گیا ہے. تو سارا صبر تو آپ کی آپس میں محبت نکل آئی. سارا صبر تو گھر میں پیار نکل آیا, آپ کا آپس میں پیار ضروری ہو گیا ہے, آپ کا آپس میں پیار ضروری ہو گیا ہے. میرا آخری جملہ ہے, مجھے دکھ لگے گا اگر یہ ضائع ہو گیا, آپ کا آپس میں پیار اتنا ضروری ہے تو پھر محمد کا پیار کتنا. آپ تمام دوستوں کو شوق دینا تشریف رکھو. میں ملک میں غلام محی الدین فیضی رحمت اللہ علیہ, یہ آپ دے پیارے سارے لوگ آئے بیٹھے, یادگار اسلاف سفیر سوز و گداز علامہ پیر نذیر احمد قریشی صاحب, آپ ہی جلوہ کرن, انہیں کو ملا دو مدد پیر سے کرے سن دلی. حاضری ختم کرنا. غربت یاد خدا دین دی ہے, در محبوب جھکا دین دی ہے. غربت یاد خدا دین دی ہے, در محبوب جھکا دین دی ہے. صبر جے ظفر پلے ہووے اللہ نال ملا دین دی ہے. قاری صادق صاحب, سارے پیار والے دوست بیٹھو. میں ایک شعر اتھیں یاد ایک شعر لکھیں قاری صاحب تو جو کرا ہے, جو راضی آپ تے ذات ہے باری, دین پڑھا گن زندگی ساری. لوگ خطیب بنتے مدرسے چھوڑ دیتے نے, پیر بڑے ہوئے بھی انہیں دین نہیں چھوڑیا. سبحان اللہ, تھوڑا جو اچھا ہو جا. راضی آپ تے ذات ہے باری, دین پڑھا گن زندگی ساری. عشق دا ظفر لا اندازات طیبہ گن 45 واری.
اچھا میں سمجھی ودا میرا اندازہ جو آپ 30 دفعہ مدینہ پاک گئے لیکن حضرت میں کوئی خاص شاگرد ہے کہ جو 45 دفعہ سبحان اللہ تو کیوں نہیں پیاد ہے راضی آپ تے ذات ہے باری دین پڑھا گن زندگی ساری عشق دا ظفر لا اندازہ تیبہ گن 45 باری اچھا والا آپ دے واضح کیا تاثیر ہے بندہ نیک ہوئے تھا واضح جی تاثیر ہوندی ہے اجڑے دل آباد کی تیگن چلو کوئی بھی داد رہے وے یا نہ رہے ماڑی اللہ بچایا لے اجڑے دل آباد کی تیگن واضح جو ارشاد کی تیگن پورے ملک فیض پیا چل دے کئی شاگرد استاد کی تیگن پورے ملک فیض پیا چل دے کئی شاگرد استاد کی تیگن نہ بنگلیں تے کاریں زمینیں دا عاشق نہ بنگلیں تے کاریں زمینیں دا عاشق نہ بینکج کوئی بیلنس خزینے دا عاشق جڑے ویلے لنگر کوئی کٹھا تھی ویہا عمرے تے ٹریے مدینے دا عاشق میں جو ایک دفعہ فون کی طرح ربیع الاول شریف فرمائے نے ہون پیسے کٹھے تھی گئے میری تو ٹکٹ تھی گئی کانلا تھوڑا جو اچاک ہو پیر سنگھ گواہی دے بیٹے پیر سنگھ نہ بنگلیاں تے کاریں زمینیں دا عاشق نہ بینکج کوئی بیلنس خزینے دا عاشق جڑے ویلے لنگر کوئی کٹھا تھی ویہا عمرے تے ٹریے مدینے دا عاشق اور آپ دے شاگردوں یہ شعر سنائے تورا دل تھر سے آپ دا شان وقار نہیں بھولدا آپ دا شان وقار نہیں بھولدا خلقت نال پیار نہیں بھولدا ستھرے صاف لباس دے اندر چہرے تے مسکار نہیں بھولدا ستھرے صاف لباس دے اندر ستھرے صاف لباس دے اندر چہرے تے مسکار نہیں بھولدا میں ڈہر کی احمد رضا صاحب کنے پیا ونجا تو میرا ایک ڈرائیور توجہ کرا ہے کوئی بڑا تکڑا بندہ میں کو اگر میں ہی ہوں جب صاف ستھرا مولوی نہیں رٹھا سبحان اللہ تھوڑا جو اچھا آتا ہے کیا آپ دا شان وقار نہیں بھولدا خلقت نال پیار نہیں بھولدا ستھرے صاف لباس دے اندر چہرے تے مسکار نہیں بھولدا اور یہ شعر ہے میرا توجہ نال سنا ہے جو ہجر وچ شاگردیں دے پستے روندے پہ یہ تو میں ہی ہوں افسوس کرنا جو میں ہی پڑھا سبحان اللہ تھوڑا جو چاہ ہجر وچ شاگردیں دے پستے روندے پہ بدن بھی جدائیے تھی خستے روندے پہ مسجد دا منبر تے مسند کیا ظفر وستی سٹھاری دے رستے روندے پہ چالی دی مومن دے ونجن دے بعد رستے روندے حدیث پاک ہے سجدے علی جا روندی ہے اللہ اکبر ہجر وچ شاگردیں دے پستے روندے پہ بدن بھی جدائیے تھی خستے روندے پہ مسجد دا منبر تے مسند کیا ظفر وستی سٹھاری دے رستے روندے پہ اور مثال دے وچ عظیم عالم سبحان اللہ اچھا آپ جب مناظر کوئی کہہ لیں ہجر وچ شاگردیں دے بستے روندے پہ بدن بھی جدائیے تھی خستے روندے پہ مسجد دا منبر تے مسند کیا ظفر وستی سٹھاری دے رستے روندے پہ مثال دے وچ عظیم عالم تباہ دے اندر کریم عالم انہیں کہیں شیخ الحدیث کو ملنے کو پتہ لگ مجھے کرتا لوگ تو ہاتھ ہی نہیں دیں دے لیکن کیسا شیخ الحدیث ہے مثال دے عظیم عالم تباہ دے اندر کریم عالم علامہ غلام محی الدین فیضی جماعت دیہن عظیم عالم جماعت دیہن عظیم عالم جماعت دیہن عظیم عالم اے بال میں بیٹھا دے آگے جو شعر پڑھا ہے
پورے ملک فیض کھنڈا آگے وہ گوہی نے عمر کہا پورے ملک فیض کھنڈا آگے پورے ملک فیض کھنڈا آگے پاک نبی دا دین پڑھا آگے پورے ملک فیض کھنڈا آگے پاک نبی دا دین پڑھا آگے ایک سال جدودو عمرے عشق رسول عمر نبھا گے ایک سال جدودو عمرے ایک سال جدودو عمرے عشق رسول عمر نبھا گے عشق رسول عمر نبھا گے آپ دی دیکھ سچائی کلمہ پڑھ گے آپ دی دیکھ سچائی کلمہ پڑھ گے تھی تے مخلص فدائی کلمہ پڑھ گے سن قرآن کو ویل چیار تے ایک جوان عیسائی کلمہ پڑھ گئے آپ دے غلامے کن پوچھو جڑے نشتر ہسپتال وہ ویل چیئر چھکن والے عیسائی ڈٹھے آپ دے چہرے کو تے لب چل دے پیانو آ کہ ایسی حالت ہے والوی قرآن یہ سچے دا چہرہ ہے غسلی کیتی ہے تو کلمہ یان پڑھے اللہ تعالیٰ حضرت درجات بلند فرماوے علامہ محمد احمد صاحب اوہاد آئے ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دے پورے گھرانے دی خیر فرماوے اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے میں بلاتا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو سارے حضرات سوکنا الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو ایک میرے سردار کی جو تہے منار چلا گیا بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک مرد سارے شہر کو ویران کر دیا سنے وے ظفر شہد کنے جو وسطی سٹھاری جا گلیائی رویاں پین راہی روندے پین محلے روندے پین مسجد منبر محراب شاگرد غلام سارے عشق بارن کیوں عشق بارن ای واسطے عشق بارن جو ایو چھیا لاجپال والقدر مل سی ایو چھیا وفادار بھانے بھان اتے سن سالی بھانے بھان اتے سن سالی مٹیاں تھیاں
اپٹھیاں ظفر صاحب مٹیاں تھیاں اپٹھیاں منظر دیکھ تباہی دا منچی جھوک تو نتھیاں ترتھیاں سندلے بات اے دیکھ سرائے کی سمجھتے رہے سندلائی سمجھو سندلے بات مکارا دیمن سندلے بات مکارا دیمن کٹیاں پھول تھی کٹیاں مولانا کیوں روتے بیٹھے کیوں عشق بارن تارک روما کیوں نہ روما تخت کنو جو ٹٹھیاں موت العالم موت العالم عالم دی موت نال ایک پورا جہان مرویں دے عالم دی زندگی نال ایک جہان زندہ ہے اور عالم دے وصال نال ایک جہان مرویں دے قبلہ اے پوچھو آپ دے طلباء کنے جنہ سالہ سال فیل حاصل کیتا منطق پڑھی معقول پڑھا فقہ پڑھی اصول فقہ پڑھی نحو صرف پڑھی اور سب کنے وقت مدینے والے دا عشق پڑھا عشق پڑھی علامہ صاحب قبلہ ظاہری باطنی طور پہ میراث پہ نبوت بھی وراثت پہ وارث العلم میراثی ومیراث الانبیاء قبلی او کما قالا علیہ الصلاة والسلام مولانا صاحب قبلہ مفتی صاحب قبلہ وچ علم عرفان عشق تقوی طہارت محبت اے سارے اوصاف نال مولانا صاحب مفتی صاحب قبلہ موصوفاً اور اپنی شاگردیں کو بھی علامہ صاحب قبلہ ساری زندگی تقوی اور طہارت کا درس لے رہی ہے اور سرکار دا عشق پڑھے دے عالم جلدی نہیں بڑھتے بڑی مدت سے ہوتا چمک میں تیتا ور پیدا امیر دا زمیندار دا پتر زمیندار مر ونجے او پیو دی پاک دا وارث سے قبلہ عالم پڑھن واسطے مدت چاہیے اللہ جانتے کتنا عرصہ استاذ العلماء رئیس المحققین شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول علامہ مولانا محمد ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتنا عرصہ آپ پڑھے خیر حاصل کیتا جنہ دے نور نظر سامنے
مدارج بلند فرماوے، مراتب بلند فرماوے، اللہ پاک انہاں دے صاحب زادگان کو صبر جمیل عطا فرماوے۔ موت پر حق کے، موت شک کہنی، موت کوئی پیدا فرمائش، حیات کوئی پیدا فرمائش، موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، لیکن نبی پاک دا عاشق دیکھو، سامنے دیکھو، عاشق نبی پاک دا اور مخلوقی نالے اور رب دا محبوبی نالے اور محبوبی ماشاءاللہ بڑا عظیم الشان اجتماع اسا شکریہ ادا کرنے ہیں علماء دا، صلحاء دا، عاشقیں دی موت، عارفین دا وصال، علماء عرفاء دا وصال۔ پیارے دوستو، سرکار خورشید ملت پاک رحمت اللہ علیہ دا او جملہ یاد آنا پہ جو نبی پاک دے عاشق او مرنی میں دے او تروینن او ماہی دے کروینن۔ الحمدللہ الحمدللہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام على سید البشر وشفیع الامت فی یوم المحشر وعلى آلہ واصحابہ سرج الحرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ذوق و شوق نال درود پاک پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ رونق محفل ذی احتشام علماء کرام، بالخصوص استاذ الخطباء سلطان الواعظین پیر طریقت حضرت علامہ نذیر احمد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انتہائی عزت لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت دی عطا کردہ توفیق دے نال استاذ المدرسین، فخر المقررین، شیخ الحدیث والتفسیر، کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ دے
اسال ثواب دی مقدس پاکیزہ تے بابرکت تقریب جیسا حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ یہ محفل کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ اسا سارے واسطے بالخصوص قبلہ فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ دی درجات دی بلندی دا سبب بناوے. اللہ تعالیٰ انہیں کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرماوے. انہیں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرماوے. تحت نگاہ انہیں دی قبر کو وسعت عطا فرماوے. جنت دے باغاں میں ایک باغ بناوے. اللہ تعالیٰ انہیں دا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ دے صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ محمد انور صاحب اور حضرت صاحبزادہ محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی حفاظت فرماوے تے اپنے عظیم والد تے عظیم مشن کو گھن کے چلن دی توفیق عطا فرماوے. خطابات بہت زیادہ تھی چکے، ختم دا وقت بھی پچھا رہ گئے. تے ویسے بھی میں خطیب کہنی قبلہ فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فون تے یاد فرماوے نا بھی جلسہ ہے تے تشریف گھن نہ سو. تو میں یہ گال کرنا ہوں کہ صحیح میں خطیب تا کہنی تو سال ہے جو 2 دفعہ میں کو ساڑھ گن دے ہو. تو آپ فرمیندن صحیح میں خطیب سمجھ کے کہنی سڑیں دا. تو خطیبہ دی کیڑی کمی ہے میرے واسطے تو اتنا ہے کہ جائے ویلے تسا آن دے ہو میں ہی میں سمجھتا میرا استاد آگیا. یعنی اے انہاں دا تعلق ہے اپنے استاد کریم دے نال. اب جوانی یعنی تشریف گھننا میں نا والد گرامی رحمت اللہ علیہ کو ملن واسطے تے چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روب عطا کیتا ہے تھوڑا سنجیدہ بھی راندے ہیں خاص طور تے جوانی دے دیئے تے اساں ڈر دے آسے چھوٹے ہوں دے آسے اے آمین آسا لوک وین دے آسے بھاج وین دے آسے سلام داتا تصور ہی کہنے. ایک دفعہ والد صاحب گھر آئے تو میں کو فرماؤں لگے مولانا صاحب کو سلام کیتے ہی میں کسی کوئی نہیں. تو فرماؤں لگے اٹھی نہ لے گا سلام کر دیکھو کیا پتہ ہے کیڑا مخلص ہے ساڑے نال. ابا جی رحمت اللہ علیہ دا وصال تھی گیا تے تدفین دے موقع تے مشاورت تھی بھی قبر مبارک کت بڑھو. یعنی انہیں دا تعلق بھی اپنے استاد نال دیکھو تو ول استاد دا تعلق بھی شاگرد نال دیکھو. اسا تا غم دی کیفیت جیسے ساکو تو پتہ ہی کوئی نہ یہ شاگرد حضرات انہاں آپ سے مشاورت کی تھی. کئیاں دا ذہن آبی قبر مبارک مدرسے چ بناؤں کئیاں دا ذہن آئی بھی قبر مبارک باہر بناؤں. تو مشاورت دے دوران شاید قبلہ فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ دی گال انہاں نہ منی یا کوئی بھی وجہ تک کسے ساتھی نال انہاں دا تھوڑا تکرار تھیا تے اے تدفین تو بعد جنازے تو بعد تشریف دینا ہے گھر. مہینہ 1.5 مہینہ گزر گیا رابطہ کہنا. ابا جی رحمت اللہ علیہ خواب جو تشریف دینا ہے تو میں کو فرماؤں لگے اے ڈاس مولی غلام محی الدین نال کوئی رابطہ شافتہ ہی ہے یا کوئی نہ. میں کسی کوئی نہیں رابطہ کیتا کرتا رابطہ مخلص ساتھی نہ رابطہ رکھیا کرو. میں دوجی دیوار رابطہ کیتا آپ دے نمبر تے نمبر بند ہوئے ول میں صاحبزادہ صاحب کو نمبر کیتا انہاں دسایا بھی آپ مدینہ شریف ہے. میں ول فون کیتا آپ نے فون چاہتا میں دسایا ایویں میں خواب
اجی جتھے ابا سے حکم دیتے رابطے دا تو رومن پہ فرماؤں لگے میں ایتھ بھی اپنے استاد کو یاد کرے دا بیٹا بھلا میں توڑے تو جدا تھی سکتا یعنی اتنا تعلق ہے استاد شاگرد دا بل اون تعلق دیاں برکتاں دیکھو کہ پورے پاکستان فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیضان ہے اے اون تعلق دیاں برکتاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علم و عامل و علم یدعا فی الملکوت عظیمہ فرمایا جیڑا بندہ علم حاصل کرے علم حاصل کرن تو بعد بلوں دوتے عمل کرے تو فرمایا عمل تو بعد وعلم اگر لوگا تک بھی علم پچھاوے یدعا فی الملکوت عظیمہ فرمایا عرش تے فرشتے دیا محفلہ سجدی ہے وہ محفل دے اندر ایک فرشتہ دے یار این بندے کو رب نے بڑی شان عطا کی ہے این بندے کو رب نے بہت شان دیتی ہے وہ دوجہ فرشتے پوچھتے ہیں او کی میں وہ فرشتہ دے دیکھو تا صحیح رب نے علم بھی عطا کی ہے بل کرم ہے کہ رب نے عمل دی توفیق بھی دیتی ہے بل کرم دے اتے کرم ہے کہ رب نے پڑھاوے بھی توفیق دیتی ہے آگے بل سارے فرشتے رل کے آدم کے یار واقعی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا عظیم بنا کے بھیجی ہے حجیت قبلہ فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ این حدیث دا مصداق ہے کہ علم بھی ہا عمل بھی ہا تے تعلیم و تعلم کا سلسلہ یعنی اے علم اگر لوگا تک بھی آپ نے منتقل کیا بس آخری گال کر کے اجازت چاہسا سلطان محمود سبکتگین بادشاہ تو ان کو اپنی زندگی دے اندر ترے چیزاں دے بارے شک کا پہلے نمبر تے پتہ نہیں میں سبکتگین دا پتر ہاں بھی صحیح ہے کوئی دوسرے نمبر تے مولوی آدھے بتے ہوندن کہ علماء انبیاء دے وارث ہیں تے اے پاٹے ہوئے کپڑے آلے ٹوٹیاں صفحہ دے باہن آلے دو ٹائم دے جنہ دا ٹکر پورا نہیں تھیندا اے نبیہ دے وارث کی ہیں این چیزیں چین کو شک ہے تیجے نمبر تے لوگ آدھن قیامت قائم تھی سی حساب کتاب تھی سی پتہ نہیں قیامت بھی قائم تھی دیئے یا لوگاں یا گالی ہے ایک رات نوکر کو آکس کہ آپ گاشت واسطے جلو نوکر کو گھن کے نوکر نے ایک وڈا سارا دیوا یا لالٹین چراغ کنو چاگی دا روشنی واسطے وہ اگو اگو ہے بادشاہ پیچھو پیچھو ہے ایک عمارت تے نظر پہ بادشاہ ترٹی ہوئی عمارت پوچھو ایک کیا دی عمارت ہے وہاں کے مدرس ہے وہ پوچھا ایتا کیا ہو دے نوکر دے صاحب ایتا طالب علم دین دے طالب علم پڑھ دے وہاں کہ ہوئے جڑے آتے ہیں نبیاں دے وارث ہیں اکھے ہاں اکھے جول اندر جول کے دے دیں کریں دے کیا ہے بادشاہ اندر آگے جتھے سے کوئی طلباء ستے پہ رات دا کافی ٹائم آ کچھ پڑھ دے بیٹھے دے کچھ گالی کریں دے بیٹھے دے ایک طالب علم بڑی محنت کریں دے بیٹھے سبق یاد کریں دے ول ول پھیرے دے دے بیٹھے ول اچانک سبق بھولوے دے کتاب کھلے دے سبق دیکھن واسطے اندھارے دی وجہ تو کو لفظ نظر نہیں آتے وہ شدہ اتھو اٹھی دے مدرسے تو باہر ایک دکان ہے اتھا دیوہ بلدہ بانچ کے دیوے دی روشنی ہے جو